اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم بعدد کل معلوم لکا کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ واری پروگرام آن لائن ڈسکشن سوال و جواب میں آج کا موضوع شب برات کی کیا حقیقت ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شب برات سے کیا تعلق ہے، دلائل کی روشنی میں اختصار کے ساتھ گفتگو کریں۔ شب برات کے موقع پر اس بار یہی موضوع چل رہا تھا، لیکن اس موضوع کو چلتے چلتے کچھ تاخیر ہوئی، جس کی وجہ سے ڈسکشن اور تجزیہ میں وقت لگا، اور شب برات کے گزر جانے کے بعد آج تجزیہ نامہ پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آئیے اس کام کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں ان موضوع پر کتنی باتیں ہوئی، کیسی تحقیق ہوئی، اور کیا باتیں کھل کر سامنے آئی، اور کیا پتہ چلا کہ شب برات کی کیا حقیقت ہے اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے کیا تعلق ہے۔ تو آج کے اس ڈسکشن میں جو لوگ شامل ہوں گے ان کے نام سب سے پہلے سماعت کر لیجئے۔ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب پاکستان سے، جناب پیر راحت صاحب جھارکھنڈ سے، جناب صادق الرحمان صاحب پاکستان سے، جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب کلکتہ سے، اور جناب سید ایوب محمودی صاحب تلنگانہ سے، جناب اس کے معراج صاحب مہاراشٹر سے، جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب رانچی سے، جناب امتیاز صاحب احمد آباد سے، اور جناب لیکچرر غلام احمد صاحب جموں کشمیر سے۔ یہ لوگ شامل ہیں آج کے ڈسکشن میں، اور اس میں بالخصوص اس موضوع پر ہماری بھی ایک تحریر پیش کی جائے گی، اور ہم چاہیں گے کہ اپنی تحریر سب سے پہلے پیش کر دیں تاکہ بعد میں پھر آپ لوگوں کی باتیں بھی پیش ہو سکے۔ حالانکہ بعد میں ہم اپنی باتیں رکھتے ہیں اکثر و بیشتر، لیکن آج دل چاہتا ہے کہ اپنی تحریر پہلے پیش کر دیں، چونکہ کچھ تحریر خصوصی طور سے ہم نے اس میں لکھنے کی کوشش کی ہے دادا سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے حوالے سے۔ لہٰذا آئیے سب سے پہلے ہماری تحریر کو سماعت کیجیے، بعد ہو اس کے بعد انشاءاللہ باقی جو پینلسٹ ہیں ان کی باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے اور حضرت اویس کرنی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ 3 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ پہلا شب معراج رجب کی 27ویں رات، دوسرا شعبان کی 15ویں رات، اور تیسرا شب قدر رمضان کی 27ویں رات، یعنی شب معراج اور شب برات اور شب قدر۔ ہم سبھی لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ شب برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات۔ اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات انسانوں کے اعمالوں کے حساب کتاب لیے جاتے ہیں اور زندگی و موت کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ مختلف حدیثوں کے مطابق قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بال کے برابر امتیوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات کو قبرستان گئے تھے، یہ ثابت ہے، اور قبر والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کیے تھے، یہ بھی واضح ہے حدیثوں میں۔ اس لیے سنی جماعت کے لوگ اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنے گھروں اور مسجدوں میں کثرت سے استغفار، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں اور نوافل نمازیں راتوں بھر ادا کرتے ہیں تاکہ ان کی بخشش اور نجات ہو سکے۔ جبکہ سلفی جماعت کے لوگوں کا کہنا ہے کہ شب برات کے متعلق ساری حدیثیں جو ہے ضعیف ہیں، اور قبر پر جانا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر سال کا عمل نہیں تھا، ایک ہی بار ہوا تھا۔ اگر تھا بھی تو ان کا اپنا ذاتی عمل تھا، امت کے لیے حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ لوگ شب برات کو سیریسلی نہیں لیتے۔ وہیں پر
اہل تشیع حضرات کا کہنا ہے کہ 15 شعبان کو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ دراصل یہ اس کی خوشی کا اظہار ہے، جبکہ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی تھی، لہذا اس کا 15 شعبان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جہاں تک صوفیوں کے عقیدے کی بات ہے تو ان کے یہاں شب برات کی بڑی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ صوفیوں کے ہاں بڑی اہمیت بتائی جاتی ہے، چونکہ صوفیہ کرام کے ہاں عشق اور محبت اور معرفت کی بات ہوتی ہے، لہٰذا ان کے یہاں ہر تہوار اور ایونٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر عمل کو بڑی گہرائی سے لیتے ہیں اور اس کے تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا صوفیہ کرام شب معراج، شب برات اور لیلۃ القدر، ان تینوں راتوں کو بڑے گہرے نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس میں چھپی ہوئی راز بھید کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ صوفیہ کرام شب برات کے ساتھ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنا نہیں بھولتے، اسی لیے یہ لوگ شب بیداری بھی کرتے ہیں اور مزارات پر حاضری بھی دیتے ہیں، لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت ہی باطنی رشتہ تھا۔ بعد وصال رسول پاک کے خرقہ مبارک جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا گیا تو حضرت اویس کرنی نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3/3 امتی کو بخشوا لیا تھا۔ یہ باتیں کتب میں ملتی ہیں، ان کی روایات موجود ہے۔ تب جا کر کے آپ نے جبہ رسول کو قبول کیا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لہٰذا مغفرت اور نجات کا معاملہ جو ہے حدیثوں سے زیادہ مستند ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ امت کی مغفرت تو یقیناً ہوتی ہے یا ہوتی ہوگی، مگر حضرت اویس کرنی کا یہ راز و نیاز ہم گناہ گاروں کے لیے باعث نجات ہے بلا شبہ۔ چنانچہ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد مدظ اللہ العالی قبلہ و کعبہ، شعبان کے 14 تاریخ کو صبح میں ہر سال حلوہ پوری کی نظر و نیاز حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پیش کرتے تھے، اور محلے کے لوگوں کو حلوہ پوری کھلایا کرتے تھے، بانٹا کرتے تھے، اور پھر شام کے بعد یعنی شام سے 15ویں شب کو ذکر، اذکار، تلاوت، عبادت اور ریاضت اور اپنے مریدوں کے ساتھ مجلسیں بھی کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ راتوں بھر چلتا تھا۔ ان مجلسوں میں میں بھی اکثر و بیشتر شرکت کیا کرتا تھا۔ اس فقیر کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی ان مجلسوں میں شامل حال رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب برات یقیناً نجات والی رات ہے، اور اس کا تعلق حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یقیناً ہے۔ کچھ راوی لکھتے ہیں کہ اسی مہینے میں جنگ احد ہوئی تھی۔ جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے۔ صوفیہ کرام اسی لیے ان کے نام سے حلوہ پوری نظر و نیاز کرتے ہیں۔ واقعات کا تذکرہ بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ ان واقعات کا جو تذکرہ ہے اور جو روایت ہے بہت ملتا ہے کتب میں۔ کنز الاعمال اور مکتوبات الصدی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو عالم احدیت میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام سے سوئے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر! یہ بڑے ہی راز بھید کی باتیں ہیں، اس پر کچھ کہنا بالکل ہی مناسب نہیں ہوگا اور نہ ہم لوگوں کی جرت ہے، بلکہ گستاخی ہوگی۔ صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے وہ معاملہ معراج کا ہو، نجات کا ہو یا قدر کا ہو، ان سب میں صاحب فقر اور صاحب عشق والی اعلیٰ ترین ہستیوں کی موجودگی واجب ہے۔ مثلاً 55 پاک، 4 یار، 12 امام، 72 شہداء، 4 پیر، 14 خانوادے وغیرہ۔ اگر معرفت کے نظر سے دیکھیں تو شب معراج کی ملاقات، شب برات کی نجات اور شب قدر کا نزول، ان تینوں میں کچھ نہ کچھ یکسانیت نظر آتی ہے۔ اگر معرفت کے نظر سے دیکھیں تو شب معراج کی ملاقات، شب برات کی نجات اور شب قدر کے نزول، ان تینوں معاملے میں کچھ نہ کچھ یکسانیت نظر آتی ہے۔ پہلے دیدار، پھر جشن اور پھر آمد۔ پہلے دیدار، پھر جشن، پھر آمد۔ پہلے دعوت، پھر بارات اور پھر ملاقات۔ یہ تینوں ایونٹس لگاتار ہو رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ کوسچن مارک۔ کہیں ہمارے لیے یہ دعوت فکر تو نہیں؟ کوسچن مارک۔ کہیں یہ واقعات ہمارے وجود کے تو نہیں؟ کوسچن مارک۔ کہیں یہ راز باطن کے اندرونی حصوں کے تو نہیں؟ کوسچن مارک۔ اللہ عالم بالصواب۔ آئیے ہم لوگ اپنے اپنے پیروں کے پاس چلیں، اپنے اپنے خانقاہوں میں حاضری دیں اور اپنے پیروں سے نہایت ہی تنہائی میں سنجیدگی سے سرگوشیاں کریں اور اپنے اندر چھپے ہوئے راز و بھید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اسی لیے تو دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ گم ہو کے راہ عشق میں منزل تلاش کر، بحر خودی میں ڈوب کر ساحل تلاش کر، بحر خودی میں ڈوب کر ساحل تلاش کر۔ یہ تحریر ہم نے اپنی جانب سے ایک کوشش کی تھی، اس پر لکھنے کی میں نے پیش کیا ہے۔ اب آئیے ہم اپنے پینلسٹ کی باتیں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شب برات کے حوالے سے ان سوالات پر ہمارے دوستوں نے جو ہے کیا کیا باتیں پیش کی ہیں۔ جناب عدیل احمد قادری صاحب نے کہا کہ شب برات کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے، شب برات کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے، اسی سبب قدر کو رمضان کے آخری حصے میں بھی بیان فرمایا گیا ہے اور عام طور پر تلاش کرنے کا بتایا جاتا ہے۔ تو اب رمضان میں تلاش کریں یا شعبان میں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تلاش تو گمشدہ چیز کی ہوتی ہے، جو چیز نہ دیکھی ہو اسے کیسے تلاش کریں؟ جو دیکھی نہ ہو اس کا تصور یا خیال بنا سکتا ہے، لیکن ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق ہی تصور کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کا شب قدر مختلف ہوگا۔ رمضان میں شب قدر کہا جاتا ہے اور شعبان میں شب برات، اور قرآن میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ یہاں قدر کے دو معنی ہیں، قدر اللہ کا حکم یا تقدیر، قدر عزت و توقیر یا بزرگی۔ ہر مسلم کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اس کی انتہا یہ ہے کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جبکہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں، یعنی حضور کی محبت ایمان کی کاملیت ہوئی۔ اور دوسری جگہ آیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اپنی جان بمانی اپنی خواہشات جو سب سے پیاری چیز ہے اسے قربان کر دو، تب تک حقیقی خیر کو نہیں پا سکتے۔ شب قدر دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا مقام ہے، بشری اور نوری دونوں صورت میں۔ اب جس کو جس رات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اس کے لیے وہی شب قدر تھی، وہی برات یا خوشی کی رات ٹھہری۔ اس طرح سے صوفیہ اکرام کی ہر رات شب قدر ہے، کیونکہ وہ مجلس محمدی صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر رات وہ جاگتے ہیں کہ کب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار عطا ہو جائے۔ مومن کے واسطے رزق، جان، مال، اولاد، مکان مانگنا یا شریعت کے تحت اللہ سے دعا کرنا اور خصوصی راتوں میں عبادت کرنا ایک ترغیب کے لیے تعلیم ہے کہ رات کی قدر کرو۔ فقراء کے لیے اللہ سے سوائے اس کے دیدار کی کسی چیز کے طلب کرنا حرام ہے۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء مجذوبیت کے مقام پر ہیں، یعنی حضرت اویس کرنی مجذوبیت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، جہاں اپنے لیے کچھ طلب نہیں سوائے سرکار دو عالم یعنی اللہ کے دیدار کے، اور اسی آرزو میں آپ کی عمر کٹی۔ جو چیز آپ کو سرکار کے دیدار سے روکتی رہی وہ آپ کی والدہ جو شریعت یعنی اصل میں تجلیات نور روکتی رہی، یہی آپ کا مقام شب معراج میں ہوا اور یہی شب قدر ٹھہری۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں فلک الافلاق پر پہنچے تو ملاحظہ فرمایا کہ کسی کی جسمانی روح کا قالب ربانی فیض و برکات کے چادر اوڑھے ایک تخت مرصع و نورانی پر بڑے اطمینان و فراغت کے ساتھ بے نیازی کے انداز سے پاؤں پھیلائے ہوئے پڑا ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، جس کا ذکر میں نے اپنے تحریر میں بھی کیا ہے۔ یہ بات مکتوبات الصدی میں بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے استفسار پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ شان اور یہ جرت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قالب کی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دم مارا ہے اور درد فرقت میں قدم اٹھایا ہے۔ یہ حوالہ تفریح الخاطر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب شب معراج میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خراٹے کی آواز سن کر مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کی آواز ہے، تو غیب سے جواب ملا کہ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ میں نے چند فرشتوں کو اس پر متعین کر دیا ہے کیونکہ یہ آواز مجھ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ بات نقل ہے صاحب۔ حضرت شیخ صرف الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینہ سختہ سے ایک ایسی لطیف ہوا چلی کہ فرشتے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ ہم کو 7 لاکھ برس کا زمانہ ہو گیا مگر آج تک اس قسم کی خوشبو نہیں آئی، اب خاتم المرسلین میں آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پور انور صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے نور مجسم نے فرمایا یہ نسیم رحمت یمن کے مست المست شخص یعنی فقیر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک کی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ جو ہے ابھی مختلف
حوالہ جات اور کتب کے ذریعے یہ بات دیکھ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اویس کرنے کے ساتھ کیا نسبتیں اور راز و نیاز تھی، اور شب معراج میں ان کی موجودگی جو ہے کیا ثابت کرتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ شب معراج، شب قدر اور شب برات، ان تینوں میں جو ہے کتنی یکسانیت اور کتنے راز و نیاز ہیں۔ چنانچہ ان کے اس تحریر اور اس تحقیق کے ساتھ یہ بات مجھے بھی شدت سے یاد آ رہی ہے کہ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ شب برات کے راتوں میں جب جاگا کرتے تھے اور اپنے مجلسوں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو میں نے اکثر و بیشتر ان کو وہی آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا جو میں نے پہلے ابھی آغاز مجلس میں تلاوت کیا، سورہ قدر کی، انا نزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں بڑے حیرت میں پڑ جاتا تھا کہ یہ لیلۃ القدر والی آیت جو ہے شب برات میں کیوں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ان کا ایک مجذوبیت والی کیفیت ہوتی تھی اور وہ کثرت سے پڑھتے تھے، راتوں بھر جو ہے اس آیت مقدس کا تلاوت کافی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت جناب عدیل بھائی کی ان حوالہ جات اور ان تحقیقات اور تحریر سے مجھے وہ باتیں یاد آ رہی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ شب قدر، شب برات اور شب معراج کا جو راز ہے وہ نہایت ہی پنہانی ہے، اور اس پر بہت غور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ بہت مشکور و ممنون جناب محترم۔ پیر راحت صاحب نے کہا کہ جب ہوس ختم ہو جاتا ہے تو اویس ہو جاتا ہے، پھر ہر روز روز عید ہو اور ہر شب شب برات ہو۔ انہوں نے حضرت اویس پر ایک اصطلاح پیش فرمائی اور کہا کہ ہوس ختم تو اویس ہو جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی علامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے اشارہ کیا اور بتایا کہ ان معاملات سے آپ جو ہے غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ عشق اور مستی میں جب ہوس نہیں تو اویس، جب حرص نہیں تو عشق پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح کی کیفیت جب صوفیوں میں پیدا ہوتی ہے تو ہر روز اس کی عید ہوتی ہے اور ہر شب اس کی شب برات ہوتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جناب صادق الرحمن صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے اس کے جو اپنے دلوں میں کجی رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس میں اکثر رات ہی ہوتی ہے صاحب، مثلا شب قدر، شب معراج اور شب برات۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ شریعت دن کی طرح روشن ہے جبکہ طریقت کا تعلق رات سے ہے، اور دونوں دن اور رات مل کر ایک مکمل یوم بنتے ہیں۔ طریقت کا راستہ اندھیروں سے بھرا ہوا ہے، اس میں چلنے کے لیے رہنمائی کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس رہنما کے پاس دن کی روشنی ہوتی ہے، کیونکہ جو دن کا روشنی کو جمع کر پاتا ہے وہی رات کی حقیقت کو سمجھ پاتا ہے۔ یہ تھے جناب صادق الرحمن صاحب۔ جناب صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، اور جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے اپنی ساری دندان یعنی سارے دانت خود سے توڑ ڈالے۔ اسی نسبت سے حضرت اویس کرنی کو حلوہ کا نیاز پیش کیا جاتا ہے، اور حدیث میں بھی کئی جگہ پر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلوہ اور شہد پسند فرماتے تھے، مرغوب تھا آپ کو۔ اس کے علاوہ اس 15ویں شعبان کے بہت سارے فضائل موجود ہیں جو کہ احادیث میں واضح طور سے بیان کیا گیا ہے۔ جناب سید ایوب محمودی چشتی صاحب نے کہا کہ جب حضور پاک شب معراج میں قاب قوسین میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص سر سے پاؤں تک کمبل میں لپٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ حضور کو غیرت آئی اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس مقام میں اس شخص کو مؤدبانہ طور پر حاضر ہونا چاہیے، یہ کس حالت میں ہے؟ یہ مقام قاب قوسین میں سویا ہوا شخص کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اویس قرنی ہے جس نے 70 سال میری عبادت کرنے کے بعد آرام کیا ہے اور مجھ سے سوال کیا کہ اسے ظاہر نہ ہونے دوں، تو میں نے اس کے سوال کو منظور کر لیا ہے۔ یہ حوالہ تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر و کنز الاعمال میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مطلب ان تمام جو کتب اور احادیث و تحقیق میں یہ بات ثابت آ رہی ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام بہت اعلیٰ و عرفاں ہیں، اور شب برات کے دن یعنی مغفرت اور نجات والے موقع پر ان کو یاد کیا جانا ایک بہت ہی بہترین عمل ہے، اور صوفیوں کے ہاں یہ بات جو ہے غلط نہیں ہے بلکہ بہتر ہے اور بہت اچھا ہے۔ جناب اس کے معراج صاحب نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات قیام کرو اور اس دن روزے رکھو،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے آسمانی دنیا پر اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو رزق تلاش کرنے والا ہے، میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو مصیبت کا مارا ہے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے حوالہ دیا ہے حدیث کا سنن ابن ماجہ 1388۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ مختلف احادیث میں یہ باتیں آ چکی ہیں۔ جناب صوفی شرف الدین ابو العلائی صاحب نے کہا کہ شب برات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دیدار وصال کی رات ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عورت کو حمل ٹھہرتا ہے، یعنی 14-15 شعبان کے بیچ۔ مزید انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم امتیوں کے لیے اس وقت دعا کیا تھا جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خرقہ مبارک بھیجا تھا، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، تو انہوں نے پہننے سے پہلے ہمارے لیے دعا کیا تھا۔ اسی لیے آج بھی ہم اس ماہ شعبان کی فضیلت بھری راتوں میں ہم انہیں نذر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب نے اپنی باتوں میں جو ہے دیدار اور وصال کا ذکر کیا، اور بالخصوص اپنے وجود کے حوالے سے عورت کے معاملات اور عورت کے حمل ٹھہرنے والے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو جو ہے سمجھنے اور غور کرنے اور وجود کے اندر فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ان کی باتوں کو کوئی غلط طریقے سے نہ لیں، یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے۔ آپ کو جتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ سمجھیں، ورنہ اپنے پیر و مرشد سے براہ راست سرگوشیاں کیا کریں، میں نے پہلے کہا۔ چنانچہ تمام حضرات بالخصوص صوفی صاحب اور دیگر جن کا ذکر ابھی ہو رہا ہے، سب کا میں مشکور و ممنون ہوں۔ اب جناب امتیاز صاحب نے کہا کہ جب تک بندہ خود کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا، اور جب بندہ خود کو جان لیتا ہے تو وہ خدا کو بھی پہچان جاتا ہے۔ جب یہ حقیقت اس کو معلوم ہوتی ہے تو یہ رات اس کے لیے برات کی رات ہوتی ہے، یعنی وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو کر رب کریم کے یہاں دولہا بنتا ہے۔ یعنی برات کو بارات گرچہ نہیں سمجھنا چاہیے، البتہ صوفیوں کے ہاں جو ہے یہ اصطلاحات ہوتی ہیں، لفظوں کے ہیر پھیر میں وہ حقیقتوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، لہٰذا آپ بھی گھبرائیے نہیں، برات کو برات مت سمجھ لیجئے گا، لیکن غور ضرور کیجئے گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ برات کی رات ہوتی ہے، یعنی وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو کر رب کریم کے یہاں دولہا بنتا ہے، اس کے لیے یہ رات سب برات کی رات ہوتی ہے۔ جناب لیکچرر غلام احمد صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی 3 ذاتی انعامات سے نوازا ہے، یعنی انسان کو اپنے صورت پر تخلیق کیا ہے، دوم اپنی ذاتی روح اس میں پھونک دی ہے، اور سوم اپنے علم سے اس کو نوازا ہے۔ ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے اس میں جستجو کی قوت رکھی ہے تاکہ اس کی دی ہوئی دولت کو حاصل کر سکے۔ اس بنا پر ہر وقت مائل و کرم ہونے کے ساتھ مزید توجہ بڑھانے کے لیے مختلف موقع فراہم کرتا رہتا ہے تاکہ اپنی رحمت و مغفرت اور ہدایت سے ہمیں یعنی اپنے بندوں کو نوازے۔ انہی موقع میں شب قدر، شب میلاد، شب معراج، عیدین کے ساتھ ساتھ شب برات بھی عطا کیے ہیں تاکہ ہم یقین اور اطمینان سے اس کے سامنے پیش ہو جائیں۔ یہ تھے جناب لیکچرر غلام احمد صاحب، جو اس سوال و جواب ڈسکشن گروپ میں ابھی نئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی باتیں اس بار پیش فرمائی ہیں۔ ان کا بہت بہت خیر مقدم ہے، اور تمام حضرات کے خیر مقدم ہے، تمام کے مشکور و ممنون ہیں۔ امید ہے کہ اس سوال پر کافی جرا ہو گیا ہوگا اور یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شب برات، شب قدر اور شب معراج، ان تینوں کا تعلق کہیں نہ کہیں حقیقت و معرفت میں بہت ہی عمدہ طریقے سے ڈھونڈنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان تینوں راتوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ ہم ان کے حقیقت تلک پہنچ سکیں اور اللہ کے قرب و وصل میں ہماری موجودگی اور حاضری ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، باق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔